السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم دو ایشوز ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے۔ ایک یوں کہہ لیں کہ بری خبر ہے اور ایک جو ہے وہ اچھی خبر ہے، اور اتنی بھی اچھی نہیں ہے لیکن کچھ بہتر ہے۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جو 4 وزراء پہ مشتمل کمیٹی بنائی تھی پچھلے سال جو پیٹرولیم کا بحران پیدا ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر جون میں 26 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا تھا جب پیٹرول پاکستان میں سستا ہوا تھا کورونا کی وجہ سے، اور پھر پیٹرول کی سپلائی مارکیٹ میں بند ہو گئی تھی کمپنیوں کی ملی بھگت کی وجہ سے، اور پھر قطاریں ہم نے دیکھی پیٹرول پمپ کے اوپر، اور پھر گورنمنٹ کو 26 روپے پیٹرول جو ہے زیادہ کرنا پڑا۔ اب اس پہ جو ہے وزیر اعظم نے نوٹس لیتے ہوئے، جس میں رپورٹ میں کلیئر کہا گیا ہے کہ جو پیٹرولیم کے مشیر ہیں وزیر اعظم کے ندیم بابر، وہ اس میں ذمہ دار ہیں، ملوث ہیں، سیکریٹری پیٹرولیم جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، ملوث ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کو صرف عہدوں سے ہٹایا گیا ہے، کہ استعفیٰ لیا گیا ہے ندیم بابر سے، لیکن ان کو ہتھ کڑی نہیں لگائی گئی۔ اور دوسرا جو ہے اس کا اور بھی بڑے پہلو ہیں، اور کیسے انہوں نے جو ہے وہ جہاز پورا جو ہے آ گیا تھا پیٹرول لے کے، اس کو برتھ نہیں مل رہی تھی جب تک پیٹرول بڑھا نہیں، جب ایک دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی اس کے بعد جو ہے اس کو برتھ، یہ ساری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اس قوم کے ساتھ مذاق ہوئے ہیں۔ اور دوسری خبر جو ہے بری خبر وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو ایک اور دھچکا پہنچایا ہے، اور یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر منتخب کرایا ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ 2 ووٹ ملے فاٹا کے، ایک جماعت اسلامی کا بھی ملا، 21 ان کے اپنے تھے، تو جو ہے یہ تقریباً 6 ووٹ جو ہے ان کو ملے ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی کہ باپ جس کو کہا جاتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ بنائی تھی، اور اس کا الزام جو ہے وہ سی پیک کے جو چیئرمین ہیں باجوہ صاحب، ان کے اوپر لگا تھا کہ یہ پارٹی کے جو خالق ہیں وہ تھے جب اس وقت کوئٹہ کے کور کمانڈر تھے۔ تو اتنی بڑی کوئی عہدہ بھی نہیں تھا جس کے لیے پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہے مشاورت کے بغیر جو ہے اس طرح کرنا، حالانکہ پیپلز پارٹی نے کمٹمنٹ بھی کی تھی۔ تو یہ 2 ایشوز ہیں، اس پہ تھوڑا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پیٹرول پاکستان میں آپ سب کو پتہ ہے کہ 7 لاکھ ٹن ماہانہ پیٹرول کی کھپت ہے، اور جو اس کی ڈیمانڈ ہے، اور 6 لاکھ ٹن ڈیزل کی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں۔ تو لاسٹ ایئر جب کووڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں ایئر لائنز بند ہو گئی، شپنگ انڈسٹری بند ہو گئی، ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، ٹرین بند ہو گئے، تو اس کے بعد پیٹرول کی مانگ میں بھی بہت جو ہے وہ کمی آ گئی تھی، اور یوں انٹرنیشنل پرائسز جو ہے بالکل ڈائی ڈاؤن کر گئی تھی۔ تو پاکستان میں آلموسٹ جو ہے تقریباً 50 روپے سے زائد جو ہے وہ ٹیکس ہوتے ہیں، 50% ٹیکس لگتا ہے پر لیٹر پہ، لیکن اس وقت بھی جو انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی تھی تو اس حساب سے کمی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے ایک جھٹکے میں 15 روپے فی لیٹر کم کی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پیٹرولیم کی پرائسز جو ہے وہ کم ہونے کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ کمپنیوں نے سپلائی مارکیٹ میں بند کر دی۔ اب سپلائی جب بند ہو گئی تو پیٹرول کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھ گئی تو منہ مانگی قیمت وصول کر رہے تھے پیٹرول پمپ والے۔ تو اس وقت جو ہے مارکیٹ میں سپلائی بند ہو گئی تو پیٹرول پمپ پہ ہم نے دیکھا کہ بڑی قطاریں لگ گئی تھیں۔ پھر وزیر اعظم کو کہا گیا کہ جی آپ جو ہے پیٹرول بڑھائیں، تو وہ جو 15 روپے کم کر کے 26 روپے پھر بڑھا دیے۔ تو اس وقت جو پیٹرولیم کا بحران پیدا ہوا تھا تو اس کے لیے وزیر اعظم نے اس کی تحقیقات کے لیے کہا، اپوزیشن والے، میڈیا والے سارے سر پیٹتے رہ گئے کہ بھائی اس میں گورنمنٹ کے لوگ ملوث ہیں، جس مافیا کی آپ بات کرتے ہیں وہ مافیا تو آپ کی گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ اس پہ پھر وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی تھی 4 وزراء پہ مشتمل، جس میں اسد عمر بھی تھے، اور شفقت محمود بھی تھے، شیریں مزاری بھی تھیں، اور جو ریلوے کے ابھی منسٹر ہیں اعظم خان سواتی وہ بھی تھے۔ اس کمیٹی نے تفصیل کے ساتھ تحقیقات کی ہے، انہوں نے ذمہ داری فکس کی ہے، اور ندیم بابر کو ہٹانے کے لیے اور سیکریٹری کو ہٹانے کے لیے ریکمنڈیشن کی ہیں۔ اب ان سے سمپل یہ کہا گیا کہ استعفیٰ دے دو۔ ارے بھائی، اپوزیشن کے لوگوں پہ آپ کو شک پڑتا ہے تو آپ جو ہے راتوں رات ان کو گرفتار کرتے ہیں۔
خورشید شاہ غریب جو ہے وہ ان کے لیے کہا گیا کہ جی یہ 500 ارب کی پراپرٹی ہے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ خواجہ آصف کو دیکھ لیں، کیا آپ نے ابھی تک ریکور کر لیا؟ شہباز شریف سے کیا ریکور کیا؟ تو یہ جو لوگ ہیں اپوزیشن کے لیے تو فوراً آپ پکڑ لیتے ہیں ان کو، لیکن حکومتی لوگ جو کرتے ہیں کرپشن، اس میں بلین ٹری والا ایشو ابھی پینڈنگ پڑا ہے، بی آر ٹی کا ایشو پینڈنگ پڑا ہے، مالم جبہ کا ایشو پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اور جو ہے وہ جس طریقے سے اور الزامات لگے، پیٹرولیم کا بحران آیا، آٹے کا بحران آیا، چینی کا بحران آیا، سب لوگوں پہ جو ہے یہ پکڑ دکڑ شروع کرنی چاہیے تھی۔ اور ہاں، اس پہ چینی کے بحران پہ یاد آیا کہ جہانگیر ترین کی بھی جو ہے وہ گرفتاری متوقع ہے، اس کے بیٹے اور داماد، ان تینوں کے خلاف بھی جو ہے وہ وزیر اعظم نے گو ایڈ دے دیا ہے، تو ان کو بھی کسی وقت ایف آئی اے والے پکڑیں گے، ان کو بھی کرپشن کی وجہ سے نہیں پکڑیں گے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے جو ہے وہ گیلانی صاحب کو سپورٹ کیا سینٹ کے الیکشن میں، تو اس وجہ سے وزیر اعظم صاحب ان سے ناراض ہیں، تو وہ بھی گرفتار ہوں گے۔ تو یہ جو دوہرا معیار ہے احتساب کا اور جو ہے وہ نیب کا خاص کر کے، تو یہ اس سے بڑا اور نیب کو کیا ثبوت چاہیے کہ 4 سٹنگ منسٹرز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر پیٹرولیم جو ہیں وہ کرپشن اربوں روپے کے اسکینڈل میں ملوث ہیں، ان کو آپ جیل نہیں جانے دیتے، ان کو ہاتھ کڑی کوئی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ چلو اب پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی ایف آئی اے اس کی فورنزک آڈٹ کرے گا کہ تیل لے کے، پیٹرول لے کے وہاں سے جہاز کیسے ادھر آیا، اس کو کراچی میں برتھ نہیں مل رہی تھی، بندر لنگر انداز ہونے نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ پیٹرول کی قیمتیں قریب تھیں، تو اس کو جو ہے جب تک مارکیٹ سے قیمتیں بڑھائی نہ گئیں تو اس کے بعد پھر اس جہاز کو آنے دیا گیا، تو اس میں صرف کھڑے کھڑے جو ہے وہ اربوں روپے جو ہے ان پیٹرولیم کمپنیز نے کمائے اور عوام کے جیب پہ جو ہے ڈاکہ ڈالا تھا۔ تو اتنے واضح ثبوت ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس کو سمپل جو ہے وہ پھر فارنزک آڈٹ ایف آئی اے کرے گی، 90 روز میں رپورٹ دے گی، پھر کارروائی ہوگی، تو چلو دیکھتے ہیں، یہ 3 مہینے بھی دور نہیں ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب پی ڈی ایم ظاہر ہے کہ اس کو دھچکا تو بہت بڑا لگا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے چھرا گھونپا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح آگے چلتا ہے۔ یہ اپوزیشن کا الائنس جو ایک بنا تھا کہ سویلین سپرمیسی قائم ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل کم ہوگا، تو اس میں تو پیپلز پارٹی نے خود کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی جو ہے وہ اس کی صف میں گنوا دیا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی جس کی شناخت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتی تھی، لگتا ہے کہ وہ دفن ہو گئی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔